وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں۔ ان دنوں ملت کی بیٹیوں کی منمانی، اخلاق و حیات سوز حرکتوں، شرعی حدود کی خلاف ورزیاں اور اپنے مکانات و ماحول سے فراری کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا ہے۔ غیر مسلموں سے شادیاں فیشن بن چکی ہیں۔ ملت کی وہ بیٹیاں آج اپنے مذہب، ایمان و اخلاق اور والدین کی عزت کو خود اپنے قدموں تلے روند رہی ہیں۔ شاپنگ مالز، تفریحی مقامات، پارکس، حتیٰ کہ مخلوط تعلیمی ادارے بےہودگی کا مرکز بن چکے ہیں۔ ہر کوئی فکر مند اور ہر ذی ہوش بے چین ہے کہ ہماری نوجوان نسل نے یہ کون سا رخ اختیار کر لیا ہے۔ ان منمانیوں اور بےہودگیوں کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، اور تاحال جو نتائج برآمد ہوئے ہیں وہ اس قدر بھیانک ہیں کہ اہل ایمان کے دل لرزنے لگے ہیں۔ ہماری بیٹیاں مندروں میں شادیاں رچا رہی ہیں، انتہائی بے باکی کے ساتھ اپنے ناجائز رشتوں کا اعلان کر رہی ہیں۔ مسلمان کے خون اور ان کی نسل میں مشرکوں کے خون کی آمیزش درجنوں سلمان رشدی اور تسلیمہ نسلین جنم لے رہی ہیں۔ اہم ترین سوال جو ہر کسی کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس بربادی کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم میں سے بعض خود کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتے ہیں کہ سنگ پریوار اور ہندو فرقہ پرست تنظیمیں اس سلسلے میں باضابطہ مہم چلا رہی ہیں، جس کے تحت مسلم لڑکیوں کو پھانسا جا رہا ہے اور انہیں ورغلا کر مرتد کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا سدباب کیسے ہو؟ کیا دشمن کی اس چال کا ہمارے پاس کچھ جواب ہے؟ ہم جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کامیابی کے حقیقی راستوں سے بھٹک چکے ہیں، آئینہ دیکھنے سے کیوں خوف کھا رہے ہیں؟ ہم نے بچوں کی تعلیم کے لیے تو سب کچھ کر لیا، لیکن ان کی تربیت میں چوک گئے۔ کتنے پاپڑ نہیں بیلے، اپنے بچوں کو اعلیٰ معیار کے انگریزی میڈیم میں داخلوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، سفارش کروائی، ڈونیشن کے لیے جائز ناجائز ہر طریقہ استعمال کیا، خود اتنی پابندی سے اسکول نہیں گئے جتنی پابندی سے اپنے بچوں کو اسکول لے کر گئے۔ اسکول کی جانب سے طلب کی جانے والی کسی بھی پیرنٹس میٹنگ میں غیر حاضر نہ رہے۔ تعلیم کے تعلق سے ذرا سی شکایت ہو تو فوری ٹیوشن کا انتظام کر لیا، کہیں بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی، اور اس کے نتائج بھی برآمد ہوئے۔ ہماری نوجوان نسل بہترین انگریزی بولنے لگی۔ اس طرح گزشتہ 20 تا 30 سالوں سے ہم نے دنیا کے حصول کے لیے جو محنت کی تھی وہ کامیاب رہی۔ آج ہمارے بچے کسی بھی میدان میں کسی سے کم نہیں، اب وہ میدان چاہے تعلیمی ہو یا دنیا کی دوسری قوموں کی برابری کا۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری نسل نے کامیابی حاصل کر لی ہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کما رہی ہے، ملازمت کے سلسلے میں راتیں باہر گزار رہی ہیں، ہفتہ بھر کام کے بعد صرف ایک دن تفریح کے نام پر ویکینڈ پارٹیز میں خود کو تر و تازہ کر رہی ہیں، موبائل فونز و انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں نہ صرف اپنے روابط بڑھا رہی ہیں، کسی بھی موضوع پر کھل کر اپنے خیالات و رائے کا اظہار کیا جانے لگا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ تعلیم، کامیابی اور برابری کے نام پر ہمارے ازلی دشمن نے بڑی ہی مکاری کے ساتھ ہمیں ایک ایسے راستے پر ڈال دیا ہے جس کی نہ تو منزل ہے اور نہ ہی وہاں سے واپسی ممکن ہے۔ شاعر انقلاب علامہ اقبال نے دشمن کی اس چال کا برسوں قبل اندازہ لگاتے ہوئے اس موضوع پر ایک شعر لکھا تھا۔ علامہ نے ایک فرنگی کی اپنے بیٹے کو نصیحت کو کچھ اس طرح شعر میں بیان کیا ہے: تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی گمشدہ راہیں تلاش کریں، کامیابی کی حقیقی معنوں سے واقفیت حاصل کریں۔ ہماری نوجوان نسل کی اس تعمیر نو میں مائیں سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ جس قوم کی مائیں مذہب پر سختی سے پابند رہتی ہیں، اس قوم کے نوجوان کو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ بدقسمتی سے ہماری قوم کی مائیں اس وقت خواب غفلت میں ہیں، فرسودہ رسم و رواج، حسد، جلن،
غیر ضروری مقابلہ بازی، جھوٹے رکھ رکھاؤ، توہم پرستی اور کمزور عقیدے نے ہماری ماؤں کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ اولاد کو کون سی ڈگری دلوائی، بلکہ یہ سوال ہوگا کہ تربیت کیسے کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور اگر کوئی اپنی بیٹی کو صحیح تربیت دے کر رخصت کرے تو جنتی ہے۔ بچوں کی تربیت ان کی شخصیت سازی میں ماں کی جو ذمہ داری ہے، اس سے پہلو تہی کی وجہ سے ہمیں ملت کی بیٹیوں کی منمانیاں دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ کسی مرد مومن کا قول ہے کہ اولاد کو فجر پڑھوانی ہو تو والدین کو تہجد پڑھنی پڑے گی۔ دختران ملت کو بھٹکی ہوئی راہ سے واپس لانا نہایت آسان ہے، شرط یہ ہے کہ ہم کامیابی کے حقیقی معنوں سے واقف ہو جائیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیم